کسی پارٹی پہ پہلے گولی چلی ہے، اور جب ریاست یا حکومت آ کے کہے کہ جی گولی نہیں چلی ہے، آپ لاشوں سے انکار کر دیں، آپ اسپتالوں تک رسائی نہ دیں، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے جناب اسپیکر، 26 نومبر کے بعد اسلام آباد میں جو پشتون لسانی اور نسلی بنیادوں پہ پشتونوں کے ساتھ جو السلام علیکم ناظرین کرام، آج شیر افضل مروت نے شہباز شریف کو رگڑ کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نون کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں فلور پہ عمران خان کو مجرم مجرم بول کے آپ صرف ہمارا موڈ خراب کر لیتے ہیں، باقی آپ کے مجرم بولنے سے وہ مجرم تو نہیں بنتا ہے۔ اگر آپ اس ہاؤس کا دیکھیں 2 سالوں سے جو ہو رہا ہے، جو چوک پہ ڈی چوک پہ امیر مقام صاحب نے کہا کہ جی پشتونوں کا سر شرم سے جھکا دیا، میں آپ وفاقی وزیر ہیں اور پشتونوں کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اتنے بے خواہ ہیں تو جو پشتون اٹک میں گرفتار ہوئے اور پنڈی میں گرفتار ہوئے 26 نومبر کی رات کو، اب پنجاب کی ٹیمیں آج آئی ہیں ATC راولپنڈی میں پیش ہوئی ہیں اور کہتے ہیں یہ پشتون ہمیں دو، وہ ہمیں 9 مئی لاہور میں ہم نے ان کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے۔ آیا جو 26 مئی کو ہمارے ساتھ ہوا پاکستان بننے کے بعد اور اسلام آباد پایتخت بننے کے بعد، آج تک کسی پارٹی پہ اس طرح گولیاں برسائی گئی ہے؟ کیوں آپ نے ہمیں مارا؟ کیوں گولیاں چلائی؟ اور جو جانیں لی ہیں ان کا کوئی قیمت ادا ہو سکتی ہے؟ کسی پارٹی پہ پہلے گولی چلی ہے، اور جب ریاست یا حکومت آ کے کہے کہ جی گولی نہیں چلی ہے، آپ لاشوں سے انکار کر دیں، آپ اسپتالوں تک رسائی نہ دیں، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے جناب اسپیکر، 26 نومبر کے بعد اسلام آباد میں جو پشتون لسانی اور نسلی بنیادوں پہ پشتونوں کے ساتھ جو ذلت آمیز رویہ روا رکھا گیا، وہاں پہ ریڈی بان جو شو پالش کرتے ہیں، جو میوہ فروش ہیں، جو لیبر ہیں، سب کو جناب علی انہوں نے ان کیسز میں ڈالا ہے۔ غریب لوگ جن کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے علی امین خان کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے 12 ضلع جو ہیں، میں ایک وضاحت کر دوں، کیا کوئی ایک لیڈر بھی آپ کی صفوں میں ہیں جو اتنے ہزاروں گن گرج میں گولیاں برس رہی ہیں، بشرا بی بی کے ساتھ کھڑا ہے، 3 گاڑیاں بلٹ پروف کنڈم ہوئی، 11 دفعہ 3 مرگلا روڈ پہ، پھر ایک زو کے پاس اور ڈی چوک پہ ان پہ پیئرسنگ گولیاں جو ہیں چلائی گئی، اور یہ آپ کے تمام ادارے بشمول رینجرز ان کا پیچھا کرتے گئے، لیکن اس مرد نر نے جو ہے خان کی اہلیہ کو جو ہے بحفاظت مانسیرا اور مانسیرا سے پھر پشاور لے گیا۔ جناب اسپیکر، جو چیز میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت سارے تقریباً سارے جو MNAs بیٹے ہیں اپوزیشن کے بینچز پہ، وہ سب اب دہشت گردی کے میں خود 15 FIRوں میں ملزم جو ہیں قرار دیا گیا ہوں۔ مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے قتل کیے، میں نے شورش بپا کی، میں نے کانسپیریسی ہیج کی، بغاوت کی کوشش کی اور قتل عام کیا، مارا بھی ہمیں، زخمی بھی ہمیں کیا، 260 سے زیادہ گاڑیاں گمشدہ ہیں، املاک ہماری لوٹی گئی، اور پھر ہم اپنے ہی قتال پہ ملزم بھی ٹھہرے۔ اگر اور اس کے بعد یہاں پہ بات نہیں ہے، ایک قانون پاس ہوا، میں سمجھ رہا ہوں جناب کا اشارہ، میں امیر مقام صاحب کی طرح ڈیٹ نہیں بنوں گا کہ بیٹھوں گا نہیں، میں یہاں پہ ایک قانون بنا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو جو ہے اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے 26 نومبر ہوا ہے، پولیس اور ادارے جو ہیں وہ ہماری بو سونگتے پھر رہے ہیں، تمام MNAs جو ہیں وہ ہائی کورٹوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ آخر یہ دہشت گردی ہے۔ اور ابھی میں آپ سے استدعا کرتا ہوں جو ٹریجری بینچز پہ دوست بیٹھے ہیں، کیا چھوڑا ہے؟ مینڈیٹ اٹھا لیا، مارا پیٹا، گھروں میں گھسے، یہ ایک وقت ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ اپنا راستہ مسدود نہیں کر رہے۔ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوگی، مجال ہے کہ پیپل پارٹی وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی باپ کی کبھی بیٹے کی، جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ شکریہ جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ بوگس کیس بنائے گئے ہیں، میری استدعا یہ ہے کہ کمیٹی کو سپرد کریں، ایگزامن کر لیں اس پورے اسلام آباد وقوعے کی ایک FIR بنتی ہے۔ انہوں نے 15 FIR کر دیے، اتنا ہی بیوز آف دی پروسیس آف لا نہیں ہوتا ہے۔ ان پارلیمنٹیرین کی عزت اس ایوان کی عزت ہے
استدعا ہے کہ جو منسٹر لا ہیں اگر وہ موجود ہوتے تو بہتر جواب دے دیتے، لیکن اگر آپ ایک کمیٹی کو حوالے کر دیں، ایگزامن کر لیں، جنہوں نے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، لیکن اگر فیک ہے تو پھر اس ایوان جناب کا فرض ہے پیٹرن ایز اے کسٹوڈین کہ ان پارلیمنٹیرینز کو جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فالس پروسیکیوشن سے ان کو بچائے. تھینک یو سو مچ. جی مائک کھولیں امیر مقام صاحب. اس طرح اگر اس کے خلاف اسی طرح بات کی تو کس طرح وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ وہ 3 دفعہ اس طرح سیف نکل گیا اور 12 ضلع 3 گھنٹے میں کور کر کے اور وہی پہنچ گیا. بہت دکھ کی بات ہے. میں بھی ان پختونوں کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پختون قوم کو اس طرح بدنام کر دیا کہ یہ کس طرح لوگ ہیں اور کس طرح لیڈرشپ ہے اس میں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا تو ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے سیاست کے لیے ان بے گناہوں کو یوز کر رہے اور یہاں لے آ رہا ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس میں ہوئے جو بھی واقعات ہوئے انفورسنگ ایجنسیز کی طرف سے ہو دوسروں کی طرف سے وہی جو لوگ آئے تھے ایکٹیوسٹ ان کی طرف سے ہو مگر ان کا ذمہ دار کون ہے. اگر آپ طے پر جائے کل بات ہوئی کہ ہماری اس طرح بات نہیں تھی ہم تو ایک دن کے لیے آنا تھا بیٹھ جاتے. جب آپ نے پہلے سے کہا ہائی کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا پوائنٹ آف آرڈر پہ بس اتنا ہی ہوتا ہے. امیر مقام صاحب آپ اتنے سینئر ہیں. جی امیر مقام صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. سب کچھ کو وائلیٹ کر کے یہاں آئے تو کون. اور آپ نے کہا بھی کہ ہم آخر تک بیٹھے رہیں گے جب ایک مجرم کو نکال کر نہ لے کے جائے تو پھر کیا کرتے. آپ نے تو اپنا وہی سب کچھ بتا دیا. بشرا بی بی نے بھی اور چیف منسٹر نے بھی کہ ہم تب جائیں گے جب اس کو مجرم کو وہی جیل سے نکال کر اور اس سے اور کورٹ اور سب کو پامال کر کے جائے. بات تو آپ اس لیے آئے تھے. آپ نے تو یہ نہیں کیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے اور پھر جائیں گے. آپ نے یہ باتیں کی. مگر میں بار بار اسی پر اصرار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو اپنے صوبے پر فوکس کر لینا چاہیے. وہی کیا صورتحال ہے میں ان سے پوچھتا ہوں. یہ دل کی باتیں کریں. شکریہ. پوائنٹ آ گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب پوائنٹ ہو گیا. شیل افضل مربت صاحب بس ہو گیا پلیز. آپ چیئر کا کہنا مانیں. شکریہ چیئر کا مانیں. جناب اسپیکر. امیر مقام صاحب تو ویسے مربت صاحب کو بتا دیں وہ. جی امیر مقام صاحب ویسے آخری سر ابھی نہیں آپ وائنڈ اپ نہیں کر رہے نا. دیکھیں آپ مربت صاحب ایک سیکنڈ کے لیے. جی امیر مقام صاحب کا مائک ہو گئی. میں بالکل بھی ان کے ساتھ بھی سپورٹ میں ہوں. میں نے کیبنٹ میں بھی کہا ہے یا بھی کہ تو ہر جگہ کہوں گا کہ اسی بات پر کہ جہاں بھی کوئی پختون مل جائے اور دیکھا جائے ان کے خلاف ایکشن ہو. میں نے سی ایم پنجاب سے بھی بات کی پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی. اس میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. اگر نیچے کوئی لوگ ہیں تو ان کو ضرور تہ تک جانا چاہیے کہ کسی کا شناختی کارڈ اور کسی چیک کرنا اسی پر بھی ہم کسی سے اس کو کبھی برداشت. ہم ادھر بیٹھے جہاں بھی بیٹھے اس کی کوئی دوسری بات نہیں ہے. اس پہ بالکل ہم ساتھ ہیں. ان کی ڈٹ کر نمائندگی کریں گے بے گناہ لوگوں کو جس پر اگر کسی نے اللہ بول دیا ہے کسی نے دہشت گردی کی ہے کسی نے یا واقعات کیے وہ اور باتیں ثبوتوں کے ساتھ مگر بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو بھی اس طرح ہوتا ہے تو ہم بھی. ناظرین کرام آپ نے پوری گفتگو سن لیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملے گی نئی اپڈیٹ کے ساتھ.